السلام علیکم، النور ٹی وی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم عمران خان کا چین کا دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ چین پاکستانی طلباء کی چین واپسی اور دانشمندانہ انداز میں کلاسز دوبارہ شروع کرنے کا انتظام کرے گا، اور پاکستان اور چین نے اتوار کو دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان مختلف سطحوں پر دفاعی تعاون کی رفتار کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط دفاعی اور سیکیورٹی تعاون خطے میں امن و استحکام کا ایک اہم عنصر ہے۔ دونوں اطراف نے ایک دوسرے کے بنیادی مفادات سے متعلق امور پر اپنی حمایت کا اعادہ کیا، اور چینی فریق نے پاکستان کی خود مختاری، آزادی اور سلامتی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس کے سماجی اور اقتصادی ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ جبکہ پاکستان نے ون چائنا پالیسی، تائیوان، بحیرہ جنوبی چین، ہانگ کانگ، سنکیانگ اور تبت پر چین کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔ اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان تعاون کا تذکرہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین کے اختتام پر 33 نکاتی مشترکہ بیان میں کیا گیا، جہاں انہوں نے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی جیانگ سے بات چیت کی۔ کووڈ-19 کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کی اپنے چینی ہم منصب سے فیس ٹو فیس ملاقات 2 سال بعد ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی لازوال اور مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے۔ پاکستان نے مزید کہا کہ پاک چین تعلقات اس کی خارجہ پالیسی کا سنگ بنیاد اور چین کے ساتھ قریبی دوستی کو پاکستانی عوام کے مستقل حمایت حاصل ہے۔ چین نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں اور کوششوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ دونوں اطراف نے دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہروں میں لڑنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی طرف سے چینی فریق کو جموں کشمیر کی صورتحال پر تازہ ترین پیش رفت بشمول اس کے خدشات، پوزیشن اور اس وقت کے اہم مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ چینی فریق نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مسئلہ کشمیر تاریخ کا چھوڑا ہوا ایک تنازع ہے، اور اسے اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور دو طرفہ معاہدوں کی بنیاد پر مناسب اور پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ چین کسی بھی یک طرفہ اقدامات کی مخالفت کرتا ہے جو صورتحال کو پیچیدہ بناتا ہے، جبکہ افغانستان کے بارے میں دونوں فریقوں نے اتفاق کیا کہ ایک پرامن، مستحکم، متحد اور محفوظ افغانستان خطے میں خوشحالی اور ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دونوں فریقوں نے کہا کہ بڑھتے ہوئے بحران سے بچنے کے لیے افغانستان اور اس کی عوام کے لیے امداد میں تیزی لانے کی ضرورت ہے، اور بین الاقوامی برادری سے افغانستان کے مالی اثاثوں کو غیر منجمد کرنے سمیت افغانستان کو مسلسل اور بہتر مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت کے دوران چین پاکستان اقتصادی راہداری پر بات چیت کی گئی، اور دونوں فریقین نے اس منصوبے کو تمام خطرات اور منفی پروپیگنڈے سے بچانے کے لیے اپنے مضبوط عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان نے اپنے ملک میں تمام چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، اور چینی فریق نے اس سلسلے میں پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ دونوں فریقوں نے کہا کہ وہ سی پیک کی افغانستان تک توسیع پر کابل کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ دونوں فریقوں نے سی پیک منصوبوں کی اہم شراکت کو تسلیم کیا، خاص طور پر توانائی اور ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچوں کے شعبوں میں علاقائی رابطوں میں پاکستان کے کلیدی کردار کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی اقتصادی بنیاد کو جدید بنایا۔ رہنماؤں نے سی پیک کے اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے اپنے حمایت کا اعادہ کیا، اور مکمل ہونے والے منصوبوں کی ہموار کارروائی اور زیر تعمیر منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے صنعتی تعاون کے ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کا نوٹس لیا، اور دونوں ممالک کے نجی شعبوں اور کاروباری افراد کو پاکستان کی ہمہ جہتی صنعت کاری میں تعاون کرنے کے لیے مزید فائدہ اٹھانے پر اتفاق کیا۔ چینی فریق نے وزیر اعظم کی جانب سے پاک چین بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم کے آغاز کو سراہا، جس سے دونوں ممالک کے کاروباری شعبوں کے درمیان B2B تعاون میں اضافہ ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے سی پیک جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کو تجارت، انفراسٹرکچر، صنعتی ترقی، زراعت کی جدید کاری، سائنسی اور تکنیکی تعاون اور لوگوں کے سماجی اور اقتصادی بہبود سمیت تمام شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کی ذمہ داری سونپنے پر اتفاق کیا۔
صحت، ماحولیات اور آئی سی ٹی کے شعبوں میں قریبی دو طرفہ تعاون کو نوٹ کرتے ہوئے دونوں فریقین نے چین پاکستان صحت، صنعت، تجارت، گرین اور ڈیجیٹل کوریڈور شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ 1+4 لے آؤٹ کے مطابق دونوں فریقین نے مشترکہ طور پر گوادر پورٹ کی تعمیر اور آپریشنز کو تیز کرنے اور گوادر میں کم کاربن سرکولر انڈسٹری زون بنانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے گوادر شہر اور اس کے رہائشیوں کے سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے اعلیٰ معیار کے روزگار کے منصوبے بنانے پر اتفاق کیا۔ چینی فریق نے غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان کے احساس پروگرام کو سراہا اور زراعت، تعلیم، صحت، پینے کے صاف پانی اور پیشہ ورانہ تربیت سمیت متعدد شعبوں میں انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے پاکستان کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستانی طلباء چین میں اپنے تعلیمی اداروں میں واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ کووڈ-19 کے خلاف حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے چین پاکستانی طلباء کی چین واپسی اور ان کی کلاسز دوبارہ شروع کرنے کا انتظام کرے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ عنقریب صدر شی پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اور چین کے صدر شی جن پنگ نے اتوار کو نئے دور میں مشترکہ مستقبل کے لیے پاک چین برادری کی تعمیر کے عزم کا اعادہ کیا۔ کووڈ-19 ویکسینیشن، صنعتی اور خلائی شعبوں کے تعاون کے متعدد معاہدوں پر منظوری کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان کی چائنا کے صدر سے یہ ملاقات بیجنگ کے گریٹ ہال آف پیپل میں ہوئی۔ انہوں نے چائنا صدر کو پاکستان کی پائیدار ترقی، صنعتی ترقی، زرعی جدید کاری اور علاقائی رابطوں کے لیے عوام پر مبنی جیو اکنامکس ویژن اور ان کے حکومت کی پالیسیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کے سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے چین کے مسلسل حمایت اور مدد کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سی پیک فیز 2 میں چینی سرمایہ کاری میں اضافے کا خیر مقدم کیا، جس کا مرکز صنعت کاری اور لوگوں کی روزی روٹی کو بہتر بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے چائنا صدر کے ساتھ دنیا میں بڑھتے ہوئے پولرائزیشن کے بارے میں اپنے خیالات کا اشتراک کیا، جس سے عالمی ترقی کے فوائد کو بے نقاب کرنے کا خطرہ ہے اور ترقی پذیر ممالک کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ موسمیاتی تبدیلی، صحت کی وبائی امراض اور بڑھتی ہوئی عدم مساوات جیسے ناقابل تسخیر چیلنجوں کا مقابلہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کے مطابق تمام اقوام کے غیر مستند تعاون سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے چائنا صدر کے ویژنری بیلٹ اینڈ روڈ اور عالمی ترقی کے اقدامات کی تعریف کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ہندوستان میں اقلیتوں پر ظلم، آر ایس ایس اور بی جے پی کی ہندوتوا ذہنیت کو آگے بڑھانا علاقائی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی تیزی سے عسکریت پسندی علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔